معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، اس وقت دنیا بھر کے مسلمان بالعموم اور غزہ و فلسطین اور ہمارے ملک پاکستان کے باسی ان پہ جنگ اور لڑائی مسلط کی گئی ہے۔ ان حالات میں ایک مومن اور مسلمان کا کیا کردار ہونا چاہیے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اس حوالے سے جو رہنمائی کتاب و سنت میں ہمارے لیے موجود ہے، کوشش ہوگی کہ آج کے خطبہ جمعہ میں چند نکات کی روشنی میں کچھ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آج سے 14-15 صدیوں پہلے ایک بات کلیئر کی تھی اور بتائی تھی، جو ہمیں آج پوری ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ وہ بات اس وقت بھی تھی اور 1400-1500 سال گزرنے کے بعد وہ آج بھی ویسے ہی ہے۔ جو قرآن مجید کے حق، سچ اور اللہ کے کلام اور اللہ کی کتاب ہونے کی ایک بڑی واضح اور کھلی دلیل ہے۔ سورہ المائدہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے دشمنوں پہ ایک بڑا تفصیلی چارج شیٹ، ان کے جرائم کی فہرست کو بیان کیا ہے، اور یہودیوں کی بات کی، ان کے جرائم کا ذکر کیا، نصارہ اور عیسائیوں کی بات کی، ان کے عقائد کو بیان کیا، اور پھر کہا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، کہا یقیناً ضرور آپ سارے انسانوں میں سب سے سخت اور شدید دشمن اہل ایمان کا دو لوگوں کو پائیں گے۔ ویسے تو الکفر ملت واحدہ، جو کفر ہے وہ ایک نقطے پہ سب کٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی درجے میں انہوں نے انکار کیا ہے، یا رسولوں کو جھٹلایا ہے، یا اللہ کی کتابوں کو جھٹلایا ہے، یا اللہ کو جھٹلایا ہے۔ تو کافر کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی مذہب کے ساتھ ہو، یہ بات سب کی ایک جیسی ہے، سیم ہے کہ سب میں کفر ہے، یعنی انکار ہے۔ بعضوں نے اللہ کا انکار کیا، بعضوں نے اللہ کو مانا، رسولوں کو نہیں مانا، اپنی پسند کے رسول لے لیے اور بعض کو چھوڑ دیا۔ تو کفر الملت واحدہ، اس کو ایک ملت کہا گیا ہے، کیونکہ سب کے اندر انکار کسی نہ کسی درجے میں موجود ہے۔ اور اس کے مقابلے میں مسلمان ہے، کفر کا معنی انکار، مومن مسلمان کا معنی ایمان لانے والا، ماننے والا، تسلیم کرنے والا۔ تو مومن مسلمان کے مقابلے میں کافر کوئی بھی ہو، وہ ایک ہی حیثیت کا ہے، لیکن بہرحال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ اہل کفر کی جو تمہارے ساتھ عداوت ہے اور دشمنی ہے، اگر تم اس کو دیکھو گے تو اہل کفر کی عداوت و دشمنی میں ان کے مابین آپس میں درجہ بندی ہے۔
اور اس درجہ بندی میں سب سے زیادہ تمہارے ساتھ جن کو دشمنی ہے، اللہ کہتے ہیں وہ روئے زمین پہ دو طرح کے کافر ہیں، نمبر 1 الیہود اور نمبر 2 والذین اشرکوا، جن لوگوں نے شرک کیا۔ کہا یہ دو قومیں ایسی ہیں جن کو تمہارے ساتھ سب سے زیادہ عداوت ہے، سب سے زیادہ دشمنی ہے۔ اس کے آگے وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى، اللہ نے عیسائیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کے لوگوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ مسلمانوں کے لیے نرمی ملے گی، لیکن اس کے مقابلے میں جو یہود ہیں اور دوسرے نمبر پہ جن لوگوں نے شرک کیا، اللہ کہتے ہیں یہ دو قومیں ایسی ہیں جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے۔ اچھا اب یہود کون ہیں؟ یہود تو واضح ہیں، جنہوں نے اسرائیل نامی ناجائز ریاست بنائی ہے روئے زمین پہ۔ سابقہ کئی خطبات سے ان کی تاریخ اور ہسٹری بڑی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور دوسری قوم اللہ نے کہا مشرک۔ اب مشرک کون ہے؟ شرک تو عیسائیوں کے اندر بھی ہے، شرک تو ہر کفر کی ملت و قوم کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن پوری روئے زمین پہ سب سے زیادہ شرک کرنے والی قومیں کون سی ہیں؟ ان میں پہلا نمبر ہندوؤں کا ہے۔ شرک تو عیسائی بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کا شرک، اس کا درجہ ذرا کم ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جناب مسیح ابن مریم کو شریک بنا رہے ہیں، وہ جناب مسیح کی والدہ سیدہ مریم کو شریک بنا رہے ہیں، یہ ان کا شرک ہے۔ قرآن مجید نے اس کا رد کیا ہے۔ لیکن روئے زمین پہ ایک ایسا مشرک بھی موجود ہے کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ جس بھی چیز سے ہمیں نفع ملتا ہے وہ ہمارا بھگوان ہے، ہمارا دیوتا ہے۔ تری مورتی کا عقیدہ بھی ان کے اندر موجود ہے۔ اس طرح عیسائیوں کے اندر تثلیث ہے، اسی طرح ہندوؤں میں تری مورتی، وہ کہتے ہیں تین مل کے ایک بنا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے برہما کو رکھا ہے، وشنو کو رکھا ہے اور شیو کو رکھا ہے، اور تینوں کے الگ الگ کام انہوں نے بتا دیے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس بھی چیز سے ہمیں نفع ملتا ہے وہ ہمارا دیوتا ہے۔ اگر سورج روشنی دے رہا ہے تو وہ بھی دیوتا ہے، اور اگر چاند چمک کے اندھیروں کو مٹا رہا ہے تو وہ بھی دیوتا ہے۔ ستارے اگر رستہ بتا رہے ہیں تو وہ بھی دیوتا ہے۔ گائے سے اگر دودھ مل رہا ہے تو وہ بھی ان کے لیے مقدس حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ بلکہ جتنے کنکر اتنے شنکر، کروڑوں خداؤں کی پوجا اور پرستش کرنے والی قوم دنیا کے اندر موجود ہے، اور جس کو ہند کہتے ہیں، ہندو کہتے ہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مشرک ہے، اور اس کے علاوہ وہ بھی سب سے بڑے مشرک ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین کا انکار کیا ہے۔ اللہ کو نکال دیا جی، اللہ رب العالمین نعوذ باللہ ہے ہی نہیں۔ جن کو آپ دہریے کہہ سکتے ہیں، کیمونسٹ کہہ سکتے ہیں، ایتھیسٹ کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ ملحد کہہ سکتے ہیں، جن کے نزدیک پوری کائنات کا، روئے زمین کا نظام خود ہی چل رہا ہے، تو ہر چیز جب خود ہی چل رہی ہے تو خدائی طاقت اس کے اندر خود ہی آ گئی، تو یہ بھی شرک کی ایک بدترین قسم ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پہ کہتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر بدترین مشرک ہیں اور جو یہودی ہیں، لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً، آپ دیکھیں گے، آپ پائیں گے کہ یہ مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سب سے سخت اور بدترین دشمن ہے۔ یہ بات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کے ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتائی، اور اس وقت
ہمیں یہ پوری ہوتی نظر آ رہی ہے، پوری تو ہمیشہ سے ہو رہی ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ ایک طرف یہودی خواب دیکھ رہا ہے گریٹر اسرائیل کا، ان کا دعویٰ یہ ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہم اپنی اسرائیلی ریاست کو بڑھائیں گے، اس کے اندر اردن کو لائیں گے، شام کو لائیں گے، لبنان کو لائیں گے، غزہ کو لائیں گے، اور پورا گریٹر ایک بڑا اسرائیل بنائیں گے۔ وہاں وہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کا دشمن بیٹھا ہے ہندو، اور اس کا خواب یہ ہے کہ ہم ایک کھنڈ بھارت بنائیں گے جس کے اندر پاکستان بھی آئے گا، بنگال بھی آئے گا، بھوٹان بھی آئے گا، جس کے اندر نیپال بھی آئے گا، اور ہندوستان بھارت تو پہلے ہی ہے۔ یہ سب ریاستوں کو ملا کے گریٹر انڈیا، ایک کھنڈ بھارت بنائیں گے۔ ادھر اس کا خواب گریٹر اسرائیل کا ہے، اور ادھر خواب ایک کھنڈ بھارت کا ہے۔ اور ادھر وہ لڑ رہے ہیں اہل غزہ کے ساتھ، اور ادھر جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے جھڑپیں، لڑائیاں جاری ہیں، اور کچھ محاذوں پہ تو رکی نہیں، جیسے کشمیر کا محاذ ہے، اور اس کے علاوہ ڈائریکٹلی بلا واسطہ جو جنگیں ہو رہی ہیں ان کی ایک تاریخ اور ہسٹری بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں قرآن مجید کی اس آیت میں ان دو قوموں کا ذکر کیا اور ان کی دشمنی کے بارے میں بتایا، وہیں پہ رسول اللہ علیہ السلام کی حدیث ہے سنن نسائی میں، آپ نے ایک اور بات بھی بڑی کلیئرلی سمجھائی۔ صوبان رضی اللہ عنہ آپ کے صحابی ہیں، انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اسلام نے فرمایا اصابتان من امتی احرزہم اللہ من النار، کہا اللہ کے رسول اسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہیں، دو جماعتیں ایسی ہیں، احرزہم اللہ من النار، اللہ رب العالمین نے ان پہ آگ کو حرام کر دیا ہے، بچا لیا ہے ان کو جہنم کی آگ سے۔ عصابۃ تغزو الہند وعصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم، سیدنا صوبان کہتے ہیں رسول اللہ نے وضاحت فرمائی کہ ایک جماعت، ایک گروہ وہ ہے جو ہند کے ساتھ لڑائی کرے گی، وَعِصَابَةٌ تَكُونُ مَعَ عِيسَى ابْنِ مریم، اور دوسری جماعت وہ ہے جو جناب عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام کے ساتھ مل کے لڑائی کرے گی۔ کہا یہ دو جماعتیں ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس حدیث میں، اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے پڑھی اور یہ حدیث، ان دونوں کو اکٹھا سمجھے۔ وہاں اللہ کہتے ہیں تمہارے بدترین دشمن یہودی اور مشرک، اور یہاں رسول اللہ کہتے ہیں دو جماعتوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ حرام کی ہے، ایک ہند سے لڑنے والی اور دوسری عیسیٰ بن مریم کے ساتھ مل کے لڑنے والی۔ ہند سے کون مراد ہے؟ ہر شخص جانتا ہے ہندو کون ہے، ہند کون ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس حدیث کی شرح میں یہ لکھ دیا کہ یہ جو لڑائی جس کی یہاں بات ہو رہی ہے یہ ہو چکی ہے۔ محمد ابن قاسم آئے تھے، انہوں نے بر صغیر سندھ تک اسلام کا جھنڈا لہرایا تھا، ہندو کے ساتھ بھی لڑائی کی تھی، اس کے بعد بھی لڑنے والے سلطان محمود غزنوی اور ہند کے خلاف جہاد کرنے والے کئی لوگ موجود ہیں، تو یہ لڑائی ہو چکی۔ بعض لوگ یہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان الفاظ کو عام رکھا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ لڑائی ایک ہی دفعہ ہو۔ اگر لڑائی ہند کے ساتھ ہے تو وہ کئی مرحلوں میں بھی ہو سکتی ہے، حدیث میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ وہ لڑائی صرف ایک دفعہ ہوگی۔ اب جناب عیسیٰ ابن مریم نے بھی جب آنا ہے تو ان کے ساتھ مل کے جو جہاد ہوگا وہ بھی کوئی صرف ایک دفعہ نہیں ہوگا، اس کے کئی مراحل ہوں گے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ فلاں لڑائی اس میں شامل ہے اور فلاں لڑائی شامل نہیں ہے،
یہ حدیث کے ظاہری اور عام لفظوں کے خلاف ہے۔ تغزو الہند، رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہندو سے لڑے گی تو کوئی بھی جماعت لڑنے والی ہو، وہ شروع والی ہو، درمیان والی ہو، آخر والی ہو، جب بھی آ کے لڑنے والی ہو، وہ اس حدیث پہ شامل ہو۔ اور دوسری جماعت وہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑے گی۔ عیسیٰ ابن مریم کب لڑنے کے لیے آئیں گے، کب ضرورت پڑے گی انہیں؟ جب روئے زمین پہ دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا۔ اور آج بھی جو یہودی ہیں وہ ایک مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، ان کو انتظار ہے ایک نجات دہندہ کا، کہ آنے والا آئے گا، ہم نے اس کے ساتھ ملنا ہے اور ہمارا غلبہ ہوگا۔ اور وہ نجات دہندہ کون ہے؟ مسیح دجال۔ جب وہ آئے گا تو احادیث کے اندر یہ وضاحت موجود ہے کہ اس کا سب سے پہلا جو دستہ ہوگا، جو اس کے سپاہی اور فوجی ہوں گے، جو اس کے ساتھ مل کے اس کے لشکر کو مضبوط کریں گے، رسول اللہ نے فرمایا وہ اصفہان کے 30,000 یہودی ہوں گے۔ اور جب ان کا فتنہ پوری روئے زمین پہ پوری شد و مد کے ساتھ پھیل جائے گا تو اس وقت اللہ رب العالمین جناب عیسیٰ ابن مریم کو زمین پہ اتاریں گے، اور عیسیٰ ابن مریم لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے مسیح دجال کے بھی خلاف، اور جو اس کے دست و بازو ہوں گے، جو اس کے سپاہی اور فوجی ہوں گے، اور اول مرحلے میں یہودی ہوں گے، ان کے بھی خلاف دجال کو وہاں پہ قتل کریں گے مقام لد۔ اور اس کے علاوہ جو دجال کے ساتھی ہوں گے ان کو بھی شکست ہوگی۔ قرآن کہتا ہے تمہارے سب سے بڑے دشمن یہودی اور مشرک دنیا کا سب سے بڑا ہندو۔ اور حدیث کہتی ہے جو ہند سے لڑنے والا اس پہ بھی اللہ نے آگ حرام کی، اور جو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل کے لڑے گا دجال کے خلاف یا یہودیوں کے خلاف، ان پہ بھی اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ حرام کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت میں بھی ان دونوں کو کٹھا رکھا گیا ہے، اور رسول اللہ کی اس حدیث میں بھی دونوں کو کٹھا بیان کیا گیا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا ابھی کل کے دن پاکستان پہ 24، 25 یا 26 جو ڈرون گرانے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے بھیجے گئے، اس کے بارے میں جو پاکستانی سیکیورٹی کے ذمہ دار اور نگہبان ہیں، ان کا اعلامیہ یہ تھا کہ وہ جو ڈرون آئے مارنے کے لیے وہ اسرائیل اور اس کے تعاون سے بنے ہوئے وہاں سے خریدے گئے، اور مسلمانوں پہ، پاکستانیوں پہ گرانے کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ اور ایک طرف جنگ لگی ہے اور دوسری طرف ہندوستان کا پرائم منسٹر جرائم پیشہ آدمی وہ نیتن یاہو کے ساتھ مصافحے کر رہا ہے اور نئے سے نئے معاہدے کر رہا ہے۔ کیا میسج ہے؟ کہ ہم دونوں ایک پیج پہ ہیں، ہم دونوں اکٹھے ہیں۔ آج سے مہینہ پہلے ہم ذکر کر رہے تھے اہل فلسطین کا، اہل غزہ کا، ویڈیوز دیکھتے تھے، تحریریں پڑھتے تھے، خبریں سنتے تھے، اور ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہوگا یا کیسے ہوتا ہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ کیسے اسرائیل پرواہ کیے بغیر کہ نیچے کون ہے، مسلمان ہیں، چلو لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ لڑائی کرو، لیکن بم گر رہا ہے بچوں پہ، عورتوں پہ، مسجدوں پہ، تعلیمی اداروں پہ، اسپتالوں پہ، عام لوگوں کے گھروں پہ، اس چیز کی پرواہ کیے بغیر ایک ایک دن میں کئی ہزار فلسطینیوں کو، اہل غزہ کو وہ شہید کر رہا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہو رہے تھے۔
اور ہم حیران تھے، زیادہ تر لوگ اپنے کاموں میں مگن تھے، جب ان کو سنایا جاتا تھا کہ یہ مسلمانوں کے حالات ہیں، اپنے دل میں درد پیدا کرو، کچھ نہیں کر سکتے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اس سے آگے بڑھنا ہے، بائیکاٹ کرو ہر اس چیز کا جس کا فائدہ اسرائیل کو پہنچتا ہے۔ لوگ سوال اٹھاتے تھے اس کا فائدہ کیا ہے، ہمیں کیا لگے؟ آج وہ آگ ہمارے گھر تک پہنچ رہی ہے، وہی سلیبس ہے، وہی نصاب ہے، وہی طریقہ واردات ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی فرق نہیں اس بات کا کہ مقابلے میں لڑنے والے لوگ ہیں یا عام لوگ ہیں، بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، تعلیمی ادارے ہیں یا عام جگہ ہیں، میدان جنگ ہیں یا عبادت گاہیں ہیں، اس کی پرواہ کیے بغیر ہندوستان کہتا ہے 24 میزائل میں نے مارے ہیں، اور پاکستان تصدیق کر رہا ہے کہ 6 جگہوں پہ ہٹ کیا گیا ہے، میزائل مارے گئے ہیں، اور وہ 6 جگہیں کون سی ہیں؟ وہ مسجدیں ہیں، 3 مسجدوں کو ہٹ کیا گیا ہے، اور لیٹسٹ اطلاع کے مطابق 31 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، 57 لوگ ابھی بھی اسپتالوں میں زخمی پڑے ہیں۔ یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے، آگے بھی جا سکتا ہے۔ جس نے میزائل فائر کیے ہیں مسجدوں کے اوپر، وہ عام شہری آبادی پہ کرنے سے کیسے جھجکے گا؟ کیوں جھجکے گا؟ وہی سلیبس، وہی نصاب، وہی طریقہ واردات جو اہل غزہ کے لیے، اہل فلسطین کے لیے رکھا گیا، استعمال کیا گیا، وہی آج اہل پاکستان کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے پوری روئے زمین پہ 57 اسلامی ممالک ہیں، اگر کوئی مزاحمت کرنے کی طاقت اور پاور رکھتا ہے تو پاکستان، ایٹمی طاقت اور قوت اگر کوئی ہے تو پاکستان، کوئی شک نہیں ان کے پاس بجلی نہیں ہے، ان کے پاس مہنگائی کے مسائل ہیں، جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، زیادہ ترقی یافتہ ممالک میں شمار نہیں ہوتا، لوگوں کے پیسے بہت زیادہ دینے ہیں، قرضہ بہت زیادہ ہے، سب چیزیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ یہ ایک بات جانتے ہیں کہ اگر مزاحمت کر سکتا ہے تو صرف پاکستان، اس لیے ایک طرف سے ہٹ کیا جا رہا ہے اہل غزہ کو، اور دوسری طرف سے ہٹ کیا جا رہا ہے اہل پاکستان کو۔ اور یہاں پہ سمجھیے میرا اور آپ کا کرنے کا کام کیا ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید نے جو حقائق ہمیں بتائے، جیسے میں نے آیتیں حدیثیں پڑھ کے آپ کے سامنے رکھی، وہ A to Z ایز اٹ از، جیسا بتایا رسول اللہ نے اور جیسا قرآن نے کہا، وہ ہم پورا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا حل بھی وہی ہے جو ہمیں کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے، اور اس کے حل میں سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اپنے کرنے کے کاموں میں یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا مقابلہ کفر کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہندوستان کے کیوں نہ ہوں۔ مت الجھیے ان کے ساتھ، سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ کا کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن ہو سکتا ہے، ٹاکرا ہو سکتا ہے، بات چیت ہو سکتی ہے، گفتگو ہو سکتی ہے۔ ہندوستان ہمیں مارتا ہے یہ سمجھ کے نہیں کہ یہ پاکستانی ہے، بلکہ یہ سمجھ کے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہمارا ان کے ساتھ جو جھگڑا ہے بھارت کے ساتھ، وہ اس بیس پہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کو ماننے والے، وہ کروڑوں خداؤں کی پوجا اور پرستش کرنے والے، ہمارا جو ان سے جھگڑا ہے وہ اس بات پہ کہ اللہ کی سرزمین ہے، جس سرزمین پہ اللہ کا نظام چلے گا، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، یہاں پہ رام رام ہوگا، مندر بنیں گے، اور جو زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں وہ ان سے چھین لی جائیں گی۔ ہمارا جھگڑا اسلام کی بنیاد پہ ہے، ہماری لڑائی کفر اور ایمان کی بنیاد پہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہے۔
وہاں 20 کروڑ مسلمان اگر بستے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں۔ اگر ہندوستان باولا ہو کے حیوانیت کرتا ہے اور ہمارے عام شہریوں پہ میزائل گراتا ہے تو مسلمان ایسا باولا نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے، بلکہ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے اس کے اندر تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہ تلقین فرمائی، یہ بتایا کہ جب تم جنگ کے اندر جاؤ گے، لڑنے کے لیے جاؤ گے، کسی بچے کو قتل نہیں کرنا۔ یہاں تو ایک ہی گھر کے 4 شہزادے چھوٹی عمروں کے، آپ ان کی تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کسی بچے کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا امرأة، کسی عورت کو قتل نہیں کرنا، ولا تقتلوا شیخا، کسی بوڑھے بزرگ کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تلقین کرتے ہیں ایسے شخص کو نہیں مارنا جو تم سے لڑنا نہیں چاہتا۔ کھیتوں کو آگ لگا کے ان کو جلانا نہیں ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں لاشوں کا مسئلہ نہیں کرنا، لاشوں کی شکل صورت کو بگاڑنا نہیں ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جن سے لڑائی ہے، جن سے جھگڑا ہے، فوکس صرف ان پہ ہوگا، اور جو مسلمان ہیں یا جو امن پسند لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ لڑنے کے لیے خود ان کے ساتھ مل کے میدان میں آ جائیں تو پھر مجبوری ہے، ورنہ ہمارا جھگڑا صرف اور صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں، اور اس کی بیس اور بنیاد کفر اور اسلام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپس میں یا مسلمانوں کے ساتھ لڑنے جھگڑنے سے اجتناب کریں۔ قرآن مجید نے ایک بات بڑی کلیئر بتائی، وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں بھی مت جھگڑو، فَتَفْشَلُوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اللہ نے دشمن کے دل میں تمہارا جو روب ڈال کے رکھا ہے، اللہ کہتے ہیں وہ سارے کا سارا نکل جائے گا۔ اگر تمہاری لڑائی آپس میں ہوگی، جھگڑا اگر آپس میں کرو گے، تو جو روب، دبدبا اور خوف اللہ نے دشمن کے دل میں تمہارا رکھا ہے وہ نکل جائے گا۔ دشمن اس وقت ڈرے گا جب تم ایک ہو کے اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگے۔ یہاں ایک اور بات سمجھیں، ہندوستان کے ساتھ پاکستان کے مسئلے تو بڑے پرانے ہیں۔ 2002 کے اندر ہندوستان نے کہا جی ہماری پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا ہے، پاکستان نے کروایا ہے۔ 2008 میں بمبئی کے بڑی بڑی جگہوں پہ 5 جگہوں پہ بڑے حملے ہوئے، ہندوستان نے کہا ذمہ دار پاکستان ہے۔ اس کے بعد اوڑی، پٹھان کوٹ، پلوامہ، یہ وہ ساری جگہیں ہیں جہاں پہ بڑے بڑے حملے ہوتے رہے، اور ہندوستان مورد الزام پاکستان کو ٹھہراتا رہا۔ یہ جو آج جس چیز کو بنیاد بنایا گیا ہے، بہانہ بنایا گیا ہے، جموں کا ایک علاقہ پورے ٹاپ پہ جو موجود ہے، پہلگام، وہاں پہ ہندوستان کا دعویٰ یہ ہے 25-26 ہمارے نہتوں کو مارا گیا ہے، ہم نے اس کا بدلہ لینا ہے۔ اس سے پہلے تو ہندوستان کے دعوے اس سے بھی بڑے بڑے تھے، لیکن ایک چیز پہ غور کریں، اس کو یہ جرت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ وہ پورے بارڈر کو کراس کرے، 100 کلومیٹر دور سیدھے ڈائریکٹ ایکوریٹ ہماری مسجدوں، تعلیمی اداروں اور گھروں پہ میزائل گرائے۔ دعوے اس سے پہلے اس سے بھی بڑے تھے، لیکن آج تک یہ جرت نہیں ہوئی۔ یہ جرت آج کیوں ہوئی ہے؟ ایک سوال ہے، پہلے تو کبھی نہیں ہوئی۔ مسئلے تو اس سے بڑے تھے، اس کی وجہ صرف ایک ہے، دشمن کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اندر سے ایک نہیں ہے۔ وہ سمجھ گئے ہیں، کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے، اور یہاں پہ ہمیں بھی سمجھ آ جائے میں 2 پہلو ہیں اس بات کے، جو ہمارے عوام ہیں، عام لوگ ہیں، ان کو بھی یہ بات سمجھنا ہوگی۔ آپ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی اختلاف رکھیں، کوئی آپ کو اس سے نہیں روکتا، اختلاف رکھنا بری بات نہیں ہے،
لیکن عداوت و دشمنی پال لینا اس بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو محب وطن یا غدار کے سرٹیفکیٹ بانٹنا، ایک دوسرے پہ مومن یا منافق کے فتوے لگانا، یہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ آپ کی وابستگی کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ ہے، آپ رکھیں، آپ کا حق ہے، آپ کا رائٹ ہے، لیکن جو آپ کا بھائی ہے اس کا اور آپ کا کلمہ ایک ہے، اس کا اور آپ کا رب ایک ہے۔ ممکن ہے اس کے ساتھ آپ کا کوئی خونی رشتہ بھی ہو، اس کو بھی سپیس دیں۔ اگر وہ پاکستان کے سیاسی سٹرکچر میں آپ سے ہٹ کے کسی اور سیاسی پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، آپ اس سے اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو اپنی پارٹی کی اچھائیاں دوسری کی برائیاں گنوا سکتے ہیں، لیکن اس بنیاد پہ خدا را ایمان اور کفر کا فیصلہ مت کیجئے۔ اس بنیاد پہ ایک دوسرے کو مومن اور منافق قرار مت دیجئے۔ اس بنیاد پہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے مت بنیے۔ اس بات کو سمجھیے، سیاسی اختلاف رکھنا آپ کا حق ہے، رائٹ ہے، لیکن دوسرے کے لیے کسی قسم کی سپیس نہ چھوڑنا، یہ جہالت ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی تبوک سے آ رہے تھے، ایک انصاری اور مہاجر کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ مہاجر نے انصاری کو لات ماری تھی، ٹھڈا مارا تھا، اختلاف ہوا تھا، جھگڑا بڑھ گیا۔ انصاری نے فوراً آواز لگائی، یا اہل الانصار، اے انصاریو میری مدد کے لیے آؤ، یہ دیکھو مہاجر نے مجھے مارا ہے، مجھ پہ اٹیک کیا ہے۔ مہاجر نے آواز لگائی، یا اہل المہاجرین، اے مہاجرو میری مدد کے لیے آؤ، یہ دیکھو انصاری نے میرے ساتھ جھگڑا کیا ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ آوازیں سنی تو کیا کہا؟ اب انصار اور مہاجر یہ کون سے نام ہیں جو اللہ نے ان کو دیے؟ مہاجرین، انصار، جن کا ذکر قرآن میں اللہ کر رہا ہے، ان ناموں سے اللہ پکار رہا ہے۔ انصار وہ ہیں جنہوں نے مدد کی ہے، مہاجر وہ ہیں جنہوں نے اپنے علاقے چھوڑے۔ لیکن رسول اللہ کہتے ہیں، ما بال دعو الجاہلیہ، یہ میں اپنے کانوں کے ساتھ جاہلیت کی کون سی آوازیں سن رہا ہوں؟ کیا مطلب؟ اگر آپ اپنی تنظیم سے وابستہ ہیں، آپ اپنی تحریک سے وابستہ ہیں، آپ اپنے انسٹیٹیوشن ادارے سے وابستہ ہیں، رہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ محاذ قائم کریں گے تو یہ فرقہ واریت ہے، یہ تنظیم پرستی ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں، دعوہا فإنہا منتنۃ، گو کہ لفظ انصار اللہ کو پسند ہے، مہاجر اللہ کو پسند ہے، لیکن جب یہی آوازیں امت کو پھاڑنے کا سبب بنی تو رسول اللہ نے کہا ان چیزوں کو، ان نعروں کو چھوڑ دو، فإنہا منتنۃ، یہ تو بدبودار چیزیں ہیں، اس کے ذریعے سے تم گل سڑ کے پھٹ کے رہ جاؤ گے، تمہارا کچھ باقی نہیں رہے گا۔ تو سب سے پہلی چیز عوام کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے ہے، آپ کا تعلق جس کے ساتھ بھی ہے کم از کم دوسرے کو سپیس ضرور دیں۔ اور دوسری بات خواص کے لیے بھی ہے، ان کو بھی چاہیے ہوش کے ناخن لیں۔ آپ کو کسی شخصیت کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے آپ کو اچھی نہ لگے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ایک انسان کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں، اس کی سپورٹ میں، اس کو مضبوط کرنے میں لوگ آ گئے ہیں، تو نہ پاکستان کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے، نہ ادب اخلاق آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ یہ کہیں فلاں کے نام پہ کراس ہے، فلاں کے نام پہ ٹک ہے، یہ چلے گا، یہ نہیں چلے گا۔ ایسا کریں گے اگر آپ تو ملک کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے، اور دشمن کو اس بات کا پتہ ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ لوگ آپس میں پھٹے ہوئے ہیں، جب تک یہ مضبوط تھے، اس سے بڑے بڑے معاملات ہوئے، وہ جرت نہیں کر سکا، اور آج چھوٹا سا مسئلہ ہے اور وہ کہتا ہے میں نے گھر میں گھس کے مارا ہے، میں نے اتنے میزائل مارے ہیں، اور ایکوریسی کے ساتھ ہم پہ بم گرا رہا ہے۔
اور اس سے اگلے دن ڈرون اٹیک کر رہا ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے جو قرآن میں اللہ بتا رہے ہیں ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے مت کرو، فتفشلوا، کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، واصبروا، کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی صبر کرو. صبر کا معنی یہ بھی ہے ایک دوسرے کو برداشت کرو. اگر کوئی آپ کا مخالف، آپ کی سیاسی مخالف پارٹی کا ممبر ہے، کارکن ہے، اس سے وابستہ ہے تو صبر کرو، اس کو سپیس دو، برداشت کرو. ان اللہ مع الصابرین، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والے کے ساتھ. لیکن اگر کٹھے نہیں ہوگے، آپس کے جھگڑے، آپس کی لڑائیاں، آپس کے فساد یہ سب جاری رہیں گے تو پھر دشمن بڑی جلدی ایک ایک کر کے سب کو ہضم کر کے نکل جائے گا. اللہ یہاں ادب سکھا رہے ہیں کہ دشمن کو پہچانو اور اپنا پورا فوکس دشمن کے اوپر رکھو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مت رکھو. اور دوسری بات ہمیں یہ بھی سکھائی گئی، یہ بھی بتائی گئی کہ مومن مسلمان جنگ کی تمنا نہیں کرتا. صلی اللہ العافیہ، وہ ہمیشہ اللہ سے عافیت کا سوال کرتا ہے. لیکن اگر جنگ اس پہ مسلط کر دی جائے تو اس کا ایمان اور عقیدہ یہ ہے کہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، وہ پھر تلواروں کے سائے میں اپنی جنت کو تلاش کرتا ہے. اگر جنگ اس پہ مسلط کر دی جائے تو وہ اپنے آپ کو مرنے کے لیے، مارنے کے لیے تیار کر لیتا ہے. اگر جنگ اس پہ مسلط کر دی جائے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، نہ تو وہ غم کھاتا ہے نہ وہ کمزور پڑتا ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اگر میرے دل میں ایمان ہوگا تو اللہ فتح مجھے دے گا. اور اسے اس بات کا بھی پتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ اس سے نہیں گھبراتا کہ یہ دیکھو ہمارے 31 لاشیں ہماری گر گئیں، ہم نے کیا کیا. انتظار، حکمت، دانائی، وہ ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلتا ہے. وہ اندھا بے وقوف حکمت سے عاری اور خالی نہیں ہوتا، اور اس کے ساتھ اس کا یہ بھی ایمان ہوتا ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں جہاں لڑائی کرنے کے لیے تمہارے نبی اور پیغمبر تھے، ان کے صحابہ اور ساتھی تھے، وہاں پہ احد کے میدان کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، 70 مسلمانوں کے بھی شہید ہو گئے تھے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہم لوگوں پہ پھیر پھیر کے لاتے ہیں. جب جنگ اس پہ مسلط کر دی جاتی ہے تو وہ قربانی دینے کا حوصلہ اور جذبہ رکھتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا، بلکہ اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، اگر مجھے فتح مل گئی تب بھی میں اللہ کے ہاں سرخ رو ہوں، اور اگر مجھے شکست ہو گئی تو تب بھی اللہ کے ہاں سرخ رو ہوں، کیونکہ فتح ملے گی تو غلبہ مل جائے گا، شکست ہوگی تو شہادت مل جائے گی. اور دونوں ہی چیزیں مسلمان کے لیے بہترین ہوتی ہیں. وہ غالب آ جائے تب بھی خوش قسمت ہے، مغلوب ہو جائے تب بھی خوش قسمت ہے. اس لیے غم کرنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، کمزور پڑنے کی بجائے اللہ رب العالمین پہ توکل مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ سمجھیے توکل کس کا مضبوط ہوتا ہے؟ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق اور رابطہ مضبوط ہوتا ہے. 3 دن 4 دن گزر گئے، 4تھا دن ہے آج. ہندوستان پاکستان پہ اٹیک کر رہا ہے، مزید تھریٹ ہے، خدشے ہیں، خطرے ہیں. اس پورے ڈیوریشن اور دورانیہ کے اندر دیکھیے کہ ہمارا اپنے اللہ کے ساتھ کیا تعلق ہے. تبصرے ہم ایسے کرتے ہیں جیسے سارا ہمیں پتہ ہے، بس بالکل ایک عام آدمی، لے مین، جس کو شاید اپنی ذات کا صحیح طرح نہیں پتا، وہ بھی مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ یوں کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے. لوگوں کے جذبے اپنی جگہ پہ، بہادری اپنی جگہ پہ، لیکن یہاں پہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ جو سب سے پہلا میرا کرنے کا کام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ سے توکل، اللہ پہ توکل اور اس سے تعلق.
کتنی دعا کی ہے اللہ سے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو بدر میں جب آئے تھے لڑنے کے لیے ساری رات بیٹھے رہے تھے، ساری رات بیٹھے رہے تھے اور اللہ سے کہتے رہے تھے اللہم انی انشدک عہدک ووعدک. اے اللہ تیرا پیغمبر تجھے قسم دیتا ہے تیرے وعدوں کی اور تیرے عہد کی. اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم. اے اللہ اگر آج یہ لوگ یہاں پہ سب کے سب ہلاک کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ساری رات اللہ کے رسول کی دعائیں چل رہی تھی، حتیٰ کہ صدیق اکبر آ گئے. اللہ کے رسول یہ لفظ پڑھ کے دعا کر رہے تھے، آپ کو پکڑا ہے، اٹھایا ہے اور کہا ہے بس کیجئے، آپ نے اللہ سے بہت دعا کر لی. رسول اللہ علیہ السلام مشکل حالات کے اندر مسجد نبوی میں ہر نماز کے ساتھ صحابہ کرام کو قنوت کرواتے. تو سوال یہ ہے، مشورے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں، مین سٹریم میڈیا کو ہم واچ کر رہے ہیں، ساری چیزوں کی ضرورت اپنی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن سب سے اہم کرنے والا کام وہ کیا ہے؟ اللہ سے تعلق، اللہ سے دعا والا تعلق ہمارا کتنا ہے؟ اور پھر سب سے بڑھ کے جو میں نے ذکر کیا کہ مومن مسلمان موت سے نہیں ڈرتا، یا اس کے لیے فتح ہے یا اس کے لیے شہادت ہے. تو جب دشمن کی طرف سے دھمکیاں ہوں، خطرے ہوں، خدشے ہوں، تو کسی بھی انسان کو اپنی موت کا وقت اور موت کی جگہ اور موت کے سبب کا کسی طور بھی کوئی علم نہیں ہے. علم تو ویسے بھی نہیں ہے، لیکن ایسے حالات کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے. جن کی شہادتیں بہاول پور میں ہوئی، یا جن کو شہید مرید میں کیا گیا، یا جن کی شہادتیں بارڈروں پہ ہو رہی ہیں، وہ بھی تو ہماری طرح انسان ہیں، ہنستے بستے گھر ہیں، جیتے جاگتے، کھاتے پیتے چلتے پھرتے زندگی کی مصروفیات میں مگن تھے. لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا شہادت کے لیے. وہ اپنے اللہ کے پاس پہنچ گئے. میرے اور آپ کے پاس کوئی ضمانت، کوئی گارنٹی کسی بات کی نہیں. تو جب ضمانت اور گارنٹی نہیں تو پھر میری اور آپ کی تیاری کیا ہے؟ تیاری کیا ہوتی ہے؟ سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہنا، سارا دن مین سٹریم میڈیا کو واچ کرتے رہنا. یہ سب چیزیں ضرورت کی حد تک ہوں تو مفید ہیں، فائدہ مند ہیں، لیکن ضرورت سے آگے نکل جائیں تو ان کا نقصان ہے. دل ڈریں گے، خوف اپنی جگہ دلوں میں بنائے گا. اور اگر ایک مومن اطمینان چاہتا ہے، اللہ پہ بھروسہ چاہتا ہے، توکل چاہتا ہے، تو اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ٹھیک کرے. اور تعلق ٹھیک کرنے میں جہاں دعا ہے وہاں حقیقت میں اپنے آپ کو موت کے لیے تیار کرنا ہے. یہ سوچنا ہے، یہ ذہن بنانا ہے کہ میں اپنے اللہ کے پاس جا سکتا ہوں. اگر اللہ نے میرا انتخاب شہادت کے لیے کر لیا تو مجھے یہ قبول ہے. جب یہ قبول ہے تو پھر اپنی زندگی کی روٹین اسی کے مطابق بناؤ، سمیٹو اپنے معاملات کو، کرو، لکھو وصیتیں، بناؤ فہرستیں اپنے لین دین کی. یہ ہے تیاری. اور اس کے علاوہ جو کچھ ایک مومن مسلمان اپنے اللہ رب العالمین کو، اللہ رب العزت کو منانے کے لیے کر سکتا ہے وہ کر گزرے. مومن مسلمان تو اس طرح کا ہوتا ہے. آخری بات سنیں، بدر کی جنگ ہو رہی تھی، دشمن کے ساتھ تیروں، نیزوں، تلواروں کے تبادلے ہو رہے تھے، اور ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کا عمیر بن حمام انصاری آپ سے سوال کرتا ہے، اے اللہ کے رسول مجھے یہ بتائیں کیا اللہ کی کوئی ایسی جنت بھی ہے جس کا سائز، چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں بالکل ہے. جب یہ سنا تو کہنے لگا بخن بخن، واہ واہ، کیا بات ہے، اللہ کے پاس اتنی اتنی بڑی جنتیں. رسول اللہ نے پوچھا
ما یحملک علی بخن بخن، اور یہ واہ واہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا میرا دل کرتا ہے کہ وہ جو زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر جنت ہے مجھے بھی ملے۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرا دل کرتا ہے، میری گارنٹی یہ ہے انت منہم، تجھے ضرور ملے گی۔ ہاتھ میں کھجوریں تھیں جو کھا رہا تھا، کہنے لگا اچھا مجھے بھی ملیں گی، تو پھر میں نے یہاں رہ کے کرنا کیا ہے؟ یہ کھجوریں اس جنت سے مجھے لیٹ کر رہی ہیں۔ کھاتے کھاتے جو ہاتھ میں تھی پھینکی اور فوراً کودا میدان میں، اور بدر کا یہ شہید لڑتے ہوئے دشمن کے ساتھ شہید ہو گیا۔ کس بات پہ؟ کہ اگر جانا جنت میں ہے، رسول اللہ کی ضمانت اور گارنٹی ہے، تو پھر مجھے تاخیر نہیں کرنی چاہیے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے بالآخر اپنے پاس لے جانا ہے، موت دینی ہے، تو مومن مسلمان کے لیے یہ اعزاز ہے کہ اسے شہادت کی موت ملے۔ وہ کبھی اس سے ڈرتا نہیں، گھبراتا نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس موت کے لیے تیار رکھتا ہے، ریڈی رہتا ہے ہر وقت۔ جب یہ جذبے کے ساتھ مسلمان لڑنے والا ہوتا ہے اور آپس میں لڑتا نہیں، دشمن پہ فوکس رکھتا ہے، تو پھر اللہ اس کو فتح بھی دیتا ہے۔ دشمن 10 گنا بڑا کیوں نہ ہو، کتنی بڑی تعداد میں مضبوطی کے ساتھ کیوں نہ آ جائے، اس کے فوجی لڑتے ہیں تنخواہوں کے لیے، اور مومن مسلمان لڑتا ہے مرنے کے لیے۔ تو جب ایک طرف اللہ کی مدد اور تائید ہوتی ہے، دوسری طرف جتنی مرضی بڑی طاقت کیوں نہ آ جائے، اللہ اپنے بندوں کو فتح ضرور دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے دشمن کو پہچانیں، اس پہ فوکس کریں، آپس کے فساد لڑائی جھگڑے سے اجتناب کریں، اور اپنے آپ کو اللہ سے تعلق مضبوط کر کے اس سے ملاقات کے لیے تیار کریں۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔